ابو ہریرہ کہتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقۃ الفطر کے بیت المال میں مال جمع ہو گیا، صدقات زکوٰۃ وغیرہ جمع ہو کر کے حضرت نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ان کو سنبھالنا۔ کہتے رات کو ایک بوڑھا آ گیا، آدھی رات کو آ گیا، جھولی پھیلا کر کے اس میں گندم ہی ڈال رہا تھا، راشن ڈال رہا تھا، میں نے پکڑ لیا کہ چھوڑے خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، چھوٹے چھوٹے میری نکیاں ہیں، اولاد ہے میرے چھوٹے چھوٹے، مجبور ہو کر کے، ضرورت کے تحت مجبوری میں انسان چوری کرتا ہے، انسانی شکل میں آیا تھا، مجبوری میں انسان چوری کرتا ہے، ورنہ کون چوری کرتا ہے؟ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، آئندہ میری توبہ ہے، میں اس طریقے پر نہیں آؤں۔ حضرت نے چھوڑ دیا۔ صبح کو نبی کے درس میں گئے حضرت ابو ہریرہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے فرمانے لگے، ابو ہریرہ وہ تیرے قیدی کا کیا ہو گیا؟ رات کو جو آپ نے پکڑا تھا، رات کو جو قیدی آپ نے پکڑا تھا، جی ہاں، یہ پیروں کا پیر ہے، یہ نبیوں کا پیر ہے، یہ نبیوں کا سردار بھی ہے، جی ہاں۔ فرماتے ہیں اس کا کیا ہوا؟ آپ کے ما فعل اسیروں کا کیا ہو گیا آپ کے اس قیدی کا؟ فرمایا کہ حضرت اس طرح آیا تھا، اس طرح یہ ہے کہ بس مجھے ترس آ گیا اس پر۔ فرمایا کہ خیال کر لینا پھر آئے گا۔ دوسری رات کو پھر آ گیا، پھر میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا چھوڑوں گا نہیں، کہا کہ رونے لگی بو 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 کر کے، حضرت نے چھوڑ دیا۔ پھر حضرت کے سبق میں تشریف لے گئے، حضرت نے فرمایا کہ قیدی کا کیا ہوا؟ پھر خیال کر لینا پھر آئے گا۔ تیسری رات کو آئے، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارے مدرسے والے بھی طلبہ 2 مرتبہ غلطی کرتے ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں، تیسری مرتبہ غلطی کرتے ہیں، گیٹ آؤٹ۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، گیٹ آؤٹ۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے تیسری مرتبہ گیٹ آؤٹ کر دیا۔ فرمایا 2 غلطیوں پر مسئلہ ہے، لیکن تیسری غلطی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، غلطی نہیں خطا کہہ دے، فرمایا کہ اب آپ نے جلد بازی کی سواری میں ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جا چھٹی کرا دی۔ تو فرمایا کہ تیسری رات میں نے اس کو پکڑا، رونے لگے، رو کر کے کہنے لگے کہ دیکھو ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جی وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے اگر ہم سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر بھی محفوظ ہو، جان بھی محفوظ ہو، مال بھی محفوظ ہو، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سو جایا کرو۔ اس لیے ساتھ اس کا اہتمام کریں، اس لیے خیال کر لینا یہ آیت الکرسی کو پڑھنا، اس پر پھر شیاطین نہیں آئیں گے، یہ وظیفہ شیطان نے ہمیں بتایا، یہ وظیفہ شیطان کا ہے۔ حضرت لیکن ظاہر ہے کہ اگر دشمن کی چیز اچھی ہو تو اس کو لینا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو حضرت نے فرمایا قد یصدق الکذوب، پرلے درجے کا جھوٹا ہے لیکن یہ بات اس نے سچ کی ہے، تو پرلے درجے کا جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچی کہی ہے، اس لیے آیت الکرسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔